السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے اپنے کلام، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس زبان کا انتخاب فرمایا. صرف اتنی بات بھی کافی ہے اس زبان کی اہمیت کے لیے کہ اللہ نے اس زبان کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہم سے بات کرنے کے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرے ہمارا اس بارے میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے، صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض کیا بنتا ہے. اگر ہمیں اللہ رب العزت سے محبت ہے، اللہ کی کتاب سے محبت ہے، اپنے دین سے محبت ہے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں عربی زبان سے محبت نہ ہو اور ہم اسے نہ سیکھنا چاہیں. اور پوری دوا شافی میں یہی بات ہم نے سیکھی کہ ہر چیز کا محرک جو ہے وہ محبت ہے. کسی بھی چیز سے جب انسان کو محبت ہوتی ہے، جب انسان کے دل میں اس کی اہمیت ہوتی ہے، تو اس کا کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، دلچسپ ہوتا ہے، انسان کو اس کا شوق ہوتا ہے، اور بھاری سے بھاری اور مشکل سے مشکل کام بھی پھر مشکل نہیں لگتا. دنیا کے بہت سے کاموں پر ہمیں براہ راست اجر نہیں ملتا، لیکن کلام اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی تعلق، واسطہ، رابطہ، اس کی کوئی بھی خدمت کسی بھی شکل میں، یہ ساری چیزیں براہ راست اجر و ثواب کا باعث بھی ہیں. اور خاص طور پر جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں اور ہر لفظ کا ہر حرف جو ہے اس کو اگر ہم ادا کرتے ہیں یا لکھتے ہیں، اور جب تک وہ لکھا رہتا ہے وہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا رہتا ہے. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے پڑھنا اور لکھنا بہت ضروری ہے. جب انسان پڑھتا ہے تو وہ اس کو بول سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے زبان سے. اور اسی طرح جب کسی بھی زبان کو سنا جاتا ہے، لسننگ ہوتی ہے، تو اس سے انسان کی اسپیکنگ پاور جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے اور بہتر سے بہتر ہوتی اور صحیح انداز میں ہوتی. مثلا آپ لوگ سورۃ الرحمن زبانی یاد کر رہے ہیں، طریقہ کار کیا ہے کہ پہلے آپ کو سنوایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو دہراتے ہیں، اور اس طرح سننے اور دہرانے کی وجہ سے آپ اس کو ریٹین کر پاتے ہیں، یاد کر پاتے ہیں، اس کو حفظ کر لیتے ہیں. اسی طرح کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے پڑھنا اور لکھنا بھی ضروری، یعنی صرف سن کے بولنا کافی نہیں، بلکہ آنکھ سے اس کو دیکھنا، پڑھنا اور پھر اس کو لکھنا بہت ضروری ہے. جب تک کسی چیز کو لکھا نہیں جاتا علم پختہ نہیں ہوتا. آپ سارا قرآن مجید زبانی سمجھ جائیں، سن کے لیکچر، سن کے آڈیو، سن کے بہت سی باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی، لیکن جب آپ اس کو اپنی آنکھوں سے پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد جب اپنے لفظوں میں، اپنے ہاتھ سے، اپنے قلم سے اس کو لکھیں گے تو وہ سمجھ کچھ اور ہی ہوگی. سمجھنے کی حد تک ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے زیادہ ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور سمجھانے کے لیے پھر 2 ٹولز استعمال ہوتے ہیں. یہ 2 چیزیں انٹیک ہیں اور 2 آؤٹ پٹ ہیں. لسننگ اور ریڈنگ کیا ہے؟ ان پٹ. اور آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ. اسی لیے جب آپ کچھ سننے کے بعد اس کو اپنے الفاظ میں زبانی دہراتے ہیں تو بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کتنا سنا اور کتنا آپ کی سمجھ میں آیا. اور اسی طرح جب آپ سننے یا پڑھنے کے بعد اس کو اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں، اپنے قلم سے اس کو ادا کرتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بات کس حد تک سمجھ آئی. اور پھر خاص طور پر اگر ہم دین کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ 2 سکلز اور زیادہ شارپ ہونی چاہیے ہماری. کون سی؟ اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ. تو صرف ہمیں لیتے ہی نہیں جانا چاہیے، کچھ دینا بھی چاہیے، لیکن دینے کے لیے انسان کے پاس کچھ ہونا بھی چاہیے. اگر آپ کے اپنے پاس کچھ نہیں، کوئی اسکل ہی نہیں، نہ بولنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، تو بتائیے کہ کیا آپ اس اجر کے مستحق ہو سکتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ بلوں میں چیونٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں.
جو لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے. تو انسان دو طریقوں سے سکھا سکتا ہے, یا بول کر اور یا لکھ کر. بولنا بھی بہت اچھا ہے لیکن لکھنا اس سے زیادہ اچھا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ بولی ہوئی بات تو, مثلا میں بول رہی ہوں, ہوا کی لہروں سے یہ بات آپ کے کان کو ٹکرا رہی ہے اور آپ کے اندر جا رہی ہے, اور پھر باقی حصہ اس کا جو آپ کے اندر گئی سو گئی اور باقی ہوا میں گم. لیکن جب آپ لکھتے ہیں تو کاغذ اس کا گواہ بن جاتا ہے اور وہ چیز صدیوں تک محفوظ رہتی. سب سے پہلی وحی, اقرا, پڑھو, بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. جس نے بنایا آپ کو, سب سے زیادہ اسی کا حق ہے آپ پر. خلق الانسان من علق, انسان اپنی حقیقت تو دیکھے کہ اس کی بنیاد کیا تھی, کہاں سے بنا, آغاز میں کیا تھا, علق, خون کی پھٹکی تھا. وہاں سے اللہ نے انسان کو عقل سمجھ والا بنایا, بولنے اور سننے سمجھنے والا بنایا. اور پھر اقرأ وربک الاکرم, پڑھو اور تیرا رب سب سے زیادہ کرم فرمانے والا یا عزت والا ہے, اکرم ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن نہیں استعمال ہوئی بلکہ الاکرم, جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پڑھنا لکھنا باعث عزت ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کو عزت عطا کرتا ہے جو یہ کام کرتا ہے. الذی علم بالقلم, اس نے تعلیم دی کس کے ساتھ؟ قلم کے ساتھ. تو جب تک انسان قلم استعمال نہیں کرتا اس وقت تک علم ادھورا رہتا ہے, کامل نہیں ہوتا. مثلا آپ لوگ ایک لیکچر سنتے ہیں, اس لیکچر میں کچھ آیات کوٹ کی جاتی, اب آپ کو وہ آیات لکھنی نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آیات لکھنی نہیں آتی آپ کو تو وہاں کیا لکھیں گے؟ صرف آیت نمبر یا ترجمہ. کیا ترجمہ اصل قرآن کی جگہ لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا. اس لیے آپ کو لکھنا آنا چاہیے. اور یہ میرا حکم نہیں, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ریکمنڈیشن ہے کہ الذی علم بالقلم, کہ اس نے قلم کے ساتھ انسان کو تعلیم دی. تو تعلیم کے لیے, سیکھنے کے لیے قلم کا استعمال نہایت ضروری ہے. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا ہی نہیں تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا. گویا انسان جاہل پیدا ہوتا ہے, ماں کے پیٹ سے علم لے کر پیدا نہیں ہوتا, جبکہ باقی مخلوق اس کے مقابلے میں, یعنی انسان کے مقابلے میں سیکھ کر پیدا ہوتی. مثلا بکری کا بچہ کبھی پیدا ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کبھی دیکھا ہے کسی جانور کو پیدا ہوتے؟ بلی کا بچہ یا بکری کا یا مرغی کے انڈے میں سے بچہ نکل, بکری کا آپ نے دیکھا. پر جس نے یہ عمل نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. اللہ کی حیرت انگیز تخلیق کا عمل سامنے آ رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب مرغی کا وہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, چک ہوتا ہے, وہ جب نکلتا ہے انڈے میں سے تو وہ ہلنے جلنے لگتا ہے اور تھوڑی دیر میں گرتا پڑتا کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے, اور چونچ سے کھانا اس کو پہلے سے ہی آتا ہوتا ہے. اسی طرح بکری کا بچہ وہ بھی جو پیدا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر, اور پھر اس کو پتا ہوتا ہے دودھ کیسے پینا ہے. اور کبھی انسان کے بچے کو دیکھا ہے کہ ماں اسے دودھ پلانا سکھاتی ہے اور اس کو کتنی مشقت سے دودھ پینے پہ راضی کرتی ہے, بعض اوقات کہ اس کو آتا نہیں, پھر وہ رونے لگتا ہے, پھر وہ چھوڑ دیتا ہے. اور کچھ مائیں تو دودھ پلاتی نہیں کہ یہ پیتا ہی نہیں تھا. یہ کیا لیم ایکسکیوز, آپ کو کوشش کرنی چاہیے تھی. کیسے نہیں پیتا تھا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ماں کے پیٹ سے یہ کام کرنا سیکھا ہے, وہ ہمیں سکھانا پڑتا ہے, اور ہر سکھانے کا عمل مشقت والا ہوتا ہے, تکلیف دہ ہوتا ہے. اسی طرح ستارے پیدا ہوتے ہیں, باقی مخلوقات, وہ پیدا ہوتے ہی ان کو پتا انہوں نے کیا کرنا ہے. پھول کو کھلنا کون سکھاتا ہے؟ آپ سکھاتے ہیں کہ یوں کھلنا, ایسے پنکھڑیاں یوں نکالنا, اس رخ پہ جانا؟ کوئی نہیں سکھاتا, سیکھ کے پیدا ہوتے ہیں, سب سیکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر آپ غور کریں تو اللہ کی جو باقی مخلوق ہے وہ سیکھی ہوئی ہوتی ہے, سیکھ کے پیدا ہوتی ہے, اور انسان جاہل پیدا ہوتا ہے. اور انسان کی ماں کو اسی لیے اجر بہت زیادہ ہے کہ وہ ایک ایک چیز اس کو محنت کے ساتھ, مشقت کے ساتھ سکھا رہی ہوتی ہے, اور بار بار سکھاتی, تکلیف اٹھا کے سکھاتی. کتنے عرصے میں کھانا سیکھتا ہے انسان کا بچہ؟ چمچ سے یا ہاتھ سے؟ کچھ مہینے تو لگتے ہی ہے نا اس کو.
اور انڈیپینڈنٹلی کھانا تو بعض بچوں کو میں نے دیکھا 2 سال 5 سال تک انڈیپینڈنٹلی نہیں کھا سکتے، ان کی ماں ان کے منہ میں ڈالتی. تو علم الانسان ما لم یعلم، لیکن یہ کیسے ہوا؟ علم بالقلم. انسان پھر شروع سے ہی قلم پکڑنا سیکھتا ہے اور پھر لکھنا سیکھتا ہے. جتنے بھی کی بورڈز ایجاد ہو جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن قلم کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. جو حسن قلم سے لکھنے میں، یا جس طریقے سے انسان صرف لکھتا نہیں بلکہ اس کی پرسنالٹی بھی شیپ ہوتی. اور اسی لیے جو تحریر ہوتی ہے وہ انسان کی کس چیز کی عکاس ہوتی ہے؟ شخصیت کی عکاس ہوتی. اگر آپ کو لکھنا ٹوٹا پھوٹا ہے، بے ترتیب ہے، کبھی لائن اوپر جا رہی ہے، کبھی نیچے جا رہی ہے، کوئی لفظ بہت اونچا، کسی شخص کی لکھائی ہاریزونٹلی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، کسی کے ورٹیکلی اوپر کو جا رہی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہیں. اس لیے صحیح طریقے پر سیکھنا صرف لکھائی کو خوبصورت بنانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل انسان کی پرسنالٹی پر بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. وہ انسان کو سنوارنے میں، بنانے میں، نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی لیے اسلامی نظام تعلیم میں ابتدا میں جو معلم ہوتے تھے، مربی، ان کو کتاب کہا جاتا تھا. یعنی کہ وہ لکھنا سکھا کر انسان کو تعلیم دیتے تھے. تو لکھنا اور پڑھنا جو ہے یہ ہینڈ ان ہینڈ جاتا ہے، ساتھ ساتھ جاتا ہے. اور پھر مسلمان ملک ہونے کے باوجود ہم اپنے اسکول کالجز میں اردو اور انگریزی تو لکھنا سیکھتے ہیں، لیکن جس کتاب پر ہمارے مسلمان ہونے کی بنیاد ہے، اس کو پڑھنا، اس کو لکھنا، اس کی طرف ہمارے نظام تعلیم میں کوئی توجہ نہیں ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی عربی پڑھنا یا لکھنا آئے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک کو عربی میں نازل فرمایا ہے. سورۃ یوسف کی ابتدائی آیات میں آتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا. کیوں؟ وائے قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. قرآن کو عربی میں اس لیے اتارا گیا تاکہ تم سمجھ سکو. دنیا کی کوئی اور زبان اس کا تحمل کر ہی نہیں سکتی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بندوں کو کہنا چاہتے ہیں وہ ان مفاہیم کو ادا کر ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ عربی زبان میں وجوہ اور نظائر جو ہیں وہ ایک ایسی بے مثال چیز ہے جو دوسری زبانوں میں اس طرح نہیں پائے جاتے. اب وجوہ اور نظائر کیا چیز ہے؟ علوم القرآن پڑھا ہوا آپ نے؟ اس میں وجوہ اور نظائر بھی پڑھے ہیں آپ نے. کیا ہے وہ؟ وجوہ کا لفظ وجہ سے نکلا ہے، یعنی ایک جو لفظ ہے، یہ ایک جو آیت ہے، اس کے کئی چہرے یا کئی معنی اس کے ہوتے ہیں، اس کو کئی طرح سے اس کے اندر سے معنی اخذ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی ایک آیت کا صرف ایک ہی معنی نہیں ہوتا. بہت سے لوگ اس کو اختلاف بنا لیتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، تو یہ کیا بات ہوئی. اور نظائر کس کی جمع ہے؟ نظیر، جس سے بے نظیر ہے. کیا مطلب ہے بے نظیر کا؟ بے مثال. تو نظائر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے قرآن مجید میں ایک بات ایک جگہ کہی گئی، مثلا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک جگہ آیا، پھر اس کے بعد کسی دوسری جگہ بھی آیا، تو ایک چیز دوسری کی کیا بن گئی، یعنی اس کے مثل وہ بات کسی اور طریقے سے بھی سمجھائے گی لیکن ملتی جلتی اس سے. تو عربی زبان میں ایک لفظ کے بعض اوقات ایک نہیں 20 معنی ہوتے ہیں، یا ایک مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کئی 100 الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. مثلا شیر کے لیے، شیر لفظ ہے، شیر جنگل میں کنگ آف اینیملز ہے، کہا جاتا ہے یا نہیں اللہ ہی کو پتا، یہ بھی ہماری کہنے کی باتیں. اس کے لیے بے شمار لفظ استعمال ہوتے ہیں. مہینے کی ہر رات کا الگ نام ہے، پھر اس سے شراب کے بے شمار نام ہیں. تو ہر لفظ کے بدلنے سے مفہوم پر کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے. یہ چیز عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں آپ کو نہیں ملے گی، ملے گی بھی تو بہت لمیٹڈ حد تک، یعنی جو سینونیمز ہوتے ہیں عام طور پر. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. تو سمجھنے کے لیے نہ صرف معنی آنے چاہیے بلکہ ان کو لکھنا بھی آنا چاہیے، کیونکہ لکھنے کے ساتھ جو بات سمجھ آتی ہے وہ صرف سن کر نہیں آتی، صرف پڑھ کر نہیں آتی، جب تک وہ آپ کے قلم سے نہیں نکلتی. جب قلم سے نکلتی ہے تو پھر آپ اس پر کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے استاد کا رول کیا ہوتا ہے کہ لکھے ہوئے کو دیکھے کہ طالب علم نے جو اپنا مدعا بیان کیا ہے وہ صحیح طور پر بھی کیا ہے یا نہیں.
اسی طرح سورۃ الشعراء میں آتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن مجید کا تعارف بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، رب العالمین کی اتاری ہوئی ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں۔ لایا کون اس کو؟ نزل بہ الروح الامین، جبریل امین لے کر آئے ہیں، وہ اس کو لے کر اترے ہیں۔ لا کر رکھی کہاں گئی، ڈالی کہاں گئی؟ علی قلبک، دل پر، گویا تحریری شکل میں نہیں آئی، آپ کو سنائی گئی اور سنوا کر آپ کے دل پر اتار دی گئی، دل پہ تحریر کر دی گئی۔ کیوں؟ لتکون من المنذرین، کہ آپ لوگوں کو خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور کس زبان میں آئی؟ بلسان عربی مبین، عربی مبین میں۔ عربی وہ زبان جو اپنا مدعا کھول کھول کے بیان کرنے والی، مبین، خوب خوب بتاتی ہے کہ کیا ہے اس میں۔ حالانکہ اس کتاب کے اندر بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو پچھلی کتابوں میں بھی پائی جاتی تھی، تورات میں، انجیل میں، لیکن ان کی زبانیں عربی نہیں تھی۔ تورات عبرانی زبان میں تھی اور انجیل آرامی زبان میں۔ تو بہت سے مضامین قرآن مجید میں ایسے ہیں جو ان کتابوں کے اندر پائے جانے والے مضامین سے ملتے جلتے ہیں، لیکن جس طریقے پر قرآن مجید نے ان تمام چیزوں کو محفوظ کیا اور بہترین طریقے سے واضح کر کے بیان کیا، وہ اس سے پہلے موجود نہ تھا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ تو بہرحال ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ کم از کم اتنی عربی ضرور سیکھ لے کہ جس سے وہ قرآن مجید کا پڑھنا اور سمجھنا اور پھر اس حد تک لکھنا کہ جو سمجھنے میں مددگار ہے وہ اس کو آتا ہو۔ یہ بالکل بنیادی بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر یہ آپ کو نہیں آتی تو پھر آپ نے گویا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ تو ایمان کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ اس کی تلاوت یا اس کے پڑھنے کا حق ادا کیا جائے۔ تلاوت اور قراءت دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ قراءت جو ہوتی ہے ریڈنگ ہوتی ہے جس میں سمجھنا اور نہ سمجھنا دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن جو تلاوت ہوتی ہے اس میں تلا یتلو تلون کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو فالو کرنا، یعنی اس کے معنی اور مفہوم کو ذرا ڈیپتھ میں جاننا۔ تو جو لوگ اس کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے کرنی چاہیے، یہی اصل میں ایمان لاتے ہیں۔ تو گویا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ کیا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم کتاب کو صحیح طور پر پڑھیں اور سمجھیں، اور سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کو لکھیں۔ سارا نہ بھی لکھیں تو کم از کم اتنی آیات لکھنی آتی ہوں جو ہم تفسیر کے دوران سن رہے ہوتے ہیں یا کوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر ہمیں اگلا اجر کمانا ہے، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ مچھلیاں اور چیونٹیاں بلوں میں اپنے آپ کے لیے دعائیں کریں، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آگے اس کو پاس آن کرنا ہوگا، سکھانا ہوگا، اگلی جنریشن جو آ رہی ہیں ان تک اس علم کو لے جانا ہوگا۔ کیونکہ اگر بیچ میں بریک آ جائے، ایک جنریشن دوسرے تک اس علم کو منتقل نہ کرے اور اس میں اپنا فرض ادا نہ کرے تو یہ ایک بہت بڑی خیانت ہوگی، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اگر صحابہ کے دور سے لے کر ہمارے دور تک بیچ میں کوئی جنریشن ٹوٹلی اس سے غافل ہو جاتی، اس کو آگے نہ لے جاتی، تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم تو جاہل بیٹھے ہوتے۔ اور آج بھی جن لوگوں تک نہیں پہنچا وہ بھی جاہل بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت سے مسلمان ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو سمپل قرآنک ریڈنگ نہیں آتی۔ دوسروں کی تو بات چھوڑ دیں، اپنے ہی ملک میں دیکھیں۔ پچھلی دفعہ یاد ہے اسما ظفر جب آئی تھی تو انہوں نے مینشن کیا تھا کہ وہ ایک گاؤں میں گئی تھی جس میں 54 عورتوں میں سے صرف ایک کو سورۃ فاتحہ آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں کا آتا ہے وہ صرف اپنا ہی ثواب کماتے چلے جاتے ہیں، دوسروں کو سکھانا اور دوسروں تک لے جانا اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس علم کو پراپرلی سیکھیں، اس درجے میں سیکھیں کہ ہم دوسروں کو سکھانے کے قابل ہو جائیں۔ آج کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، بڑوں کا ہوتا ہے یا بچوں کا ہوتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کسی بھی پروگرام جو رن کرتے ہیں وہ بتائیں، کیا نہیں ملتا؟ ٹیچرز نہیں ملتے۔ اتنے 100 لوگ پڑھ جائیں اور ٹیچرز نہ ملیں، کیوں؟ کیونکہ ہم سنجیدگی سے سیکھتے نہیں۔ جب خود نہیں آتا تو کانفیڈینس نہیں ہوتا کہ دوسروں کو کیا سکھائیں۔ پھر ہم کہتے ہیں اچھا ہماری کوئی ٹریننگ کر دے، ہمیں کوئی بتا دے، جلدی سے کوئی ٹپس بتا دے کہ ہم دوسروں کو سکھانے کے قابل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایک ایڈیشنل چیز ہے، وہ سونے پہ سہاگا ہے، جیسے ایک عمارت کے اوپر ایک پالش ہوتی ہے جو اس سے وہ چمک جاتی ہے۔ لیکن اگر بنیادی نہیں بنی ہوئی اور دیواری نہیں کھڑی ہوئی اور آپ کو بنیادی چیزیں آتی نہیں تو آپ دوسروں کو کیسے بتائیں گے؟ چلیے بھول جائیے دوسروں کا غم، اپنے ہی بچوں کو، اپنی ہی اگلی نسلوں کو سکھانے کے قابل بھی اگر آپ نہیں ہوئے تو پھر آپ نے کیا سیکھا؟
کچھ بھی نہیں، یہ تو وقت ضائع کیا آپ نے یہاں آ کر سال بھر. تو اس لیے اس کو آپ پوری سنجیدگی سے لیں اور اپنے لیے ایک ٹارگٹ مقرر کریں. کیا کریں گے بتائیے مجھے، کیا ٹارگٹ مقرر کریں گے کہ کیا آ جائے آپ کو؟ قرآن مجید لکھنا، بس پڑھنا. سب سے پہلے آتا ہے پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا؟ اقرا، پڑھو. پڑھنا، پڑھنے کے ساتھ اس کے ٹرانسلیشن میں ریڈ اینڈ ریسائٹ دونوں لکھیے. خالی ریڈنگ نہیں ہے، ریڈنگ خاموشی سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ریسیٹیشن جو ہوتی ہے وہ بلند آواز سے. تو قرآن مجید کو جب ہم کہتے ہیں نا اقرا، پڑھو، تو وہ دل میں پڑھنا مراد نہیں ہوتا بلکہ ریسائٹ، ریڈ اینڈ ریسائٹ. اور کیا آنا چاہیے؟ رائٹ. چلیے رائٹنگ لکھ لیتے ہیں. اکتب. ریڈنگ اور رائٹنگ جو ہوتی ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوتی ہیں. اگر آپ ایک کام کریں گے تو ادھورا ہوگا، اور اگر دوسرا ساتھ ہی کریں گے تو انشاءاللہ اس میں پرفیکشن آئے گی، کانفیڈنس آئے گا. کیونکہ جو چیز ہمیں سن کے سمجھ نہیں آتی، پڑھ کے سمجھ نہیں آتی، وہ جب لکھ کے ہم غلطی کرتے ہیں اور کوئی ہماری کریکشن کرتا ہے یا بول کے سناتے ہیں دوسرے کو، تو پھر وہ کبھی نہیں بھولتی، جب جا کے آپ کے اندر وہ اسکل ڈیولپ ہوتی، ٹھیک ہے. اور لسننگ جو ہے وہ تو اس کے شروعات میں سے ہے. سب سے پہلے کوئی سنائے گا تو ہم پڑھیں گے نا. تو اقرا سے پہلے اوپر آپ سماع بھی کر لیجئے، سین میم الف اور عین، سماع. تو سننا، پھر بولنا، اور پھر لکھنا. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھنے کی اہمیت کو سورۃ القلم کے شروع میں واضح کر دیا. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں. قلم کب پیدا کیا گیا تھا؟ سب سے پہلے جو چیز تخلیق کی گئی وہ کیا تھا؟ قلم. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اس سے لکھو، لکھو، اکتب. اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تقادیر کو لکھوایا، تقدیر کو لکھوایا تھا، یعنی پوری پلاننگ لکھوا دی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے جائیں تو سب سے پہلے آپ کے ہاتھ میں قلم اور نوٹ بک ہونی چاہیے. بعض لوگوں کو اگر بلاتے ہیں کہ ذرا آئیے ایک کام ہے آپ سے، تو آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے کبھی بھی نہیں جانا چاہیے کسی سے انسٹرکشنز لینے کے لیے. ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں قلم اور نوٹ بک ہونی چاہیے تاکہ جو کوئی بتائے فوراً آپ اس کو لکھ لیں. اور یہ کس سنت پر عمل کرنا ہوگا؟ وہ جو پہلے دن کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات میں سب سے پہلے قلم کو بنایا اور اس کو کہا کہ اب تم لکھو، اور وہ خود ہی لکھنے لگ گئی. اور پھر کیا لکھوایا؟ پوری پلاننگ لکھوائی. دنیا میں کیا ہونے والا ہے، کب ہونے والا ہے، کیسے ہوگا، سب کچھ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اس کو کیا کریں؟ وہ چل پڑے، پوری طرح پلان کریں کیا کیا کرنا ہے، اور مقصد کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کون کرے گا، یہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگلا مرحلہ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب آج کا جو لیکچر میں آپ کو دے رہی ہوں یہ بنیاد تھی کہ ہم یہ کام کیوں کریں. یاد رکھیے کہ قرآن پاک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، لیکن خود حفاظت تو آپ نے کرنی تھی، مگر انسانوں میں سے 2 انسانوں کو اس کے لیے منتخب کیا. 2 طرح کے انسانوں نے اس کتاب کو محفوظ کیا. ایک ہیں حفاظ، دوسرے ہیں خطاط. حفاظ اور خطاط. حفاظ جنہوں نے اس کو زبانی یاد کر کے اپنے اندر رکھا، اور خطاط جنہوں نے اس کو لکھ کر محفوظ کیا. اس وقت میں حفاظ پہ بات نہیں کروں گی، لیکن عربی خط کی تاریخ پر کچھ بات کروں گی. جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو آپ اسے سنتے تھے اور یاد کر لیتے تھے. جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، پھر آپ جا کر لکھواتے تھے، یعنی خود سن کر یاد کرتے اور پھر کسی نہ کسی کاتب وحی کو بلا کر اس کو لکھواتے تھے. ایسے لوگوں کی تعداد تقریباً 40 تھی مختلف اوقات میں، یعنی 40 خطاط تھے. اس کا آغاز نزول قرآن کے ساتھ ہی ہو گیا، یعنی ابتدا سے ہی آپ نے یہ کام شروع کر دیا. مکہ میں تقریباً 17 لوگ ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، میجورٹی نہیں جانتی تھی. عرب حافظے پر زیادہ اعتماد کرتے تھے، وہ ایک دفعہ سن کر چیزوں کو یاد کر لیتے تھے.
اور اس معاملے میں وہ دوسری قوموں سے بہت آگے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حافظے سے کام لینے کی بات نہیں کی، بلکہ اس کو قلم کے ذریعے محفوظ کرنے کی، کیونکہ دین اسلام پوری دنیا کے لیے تھا، صرف عربوں کے لیے نہیں تھا. اگر صرف عربوں کی حد تک ہوتا یا صرف اس دور کے لیے ہوتا تو صرف حافظے پہ اعتماد کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کو لکھوا کر محفوظ کیا. آپ کو یاد ہے کہ مدینہ میں بھی بہت سارے لوگ تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچے تھے، ابھی صرف 10 سال کی عمر تھی، ان کی والدہ ان کو لے کر آئی تھی اور خاص طور پر ان کی کیا خوبی بیان کی تھی کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں کیونکہ میرا یہ بیٹا لکھنا جانتا ہے. تو وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا. خاص طور پر 3 لوگ بہت اہم ہیں: زید بن ثابت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 لکھنے والوں میں سے تھے، لیکن اور بھی لوگ لکھا کرتے تھے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر کے قیدیوں کو کیا کہا گیا کہ وہ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں تو ان کو رہائی مل جائے گی. جبکہ ان کے برعکس جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ان سے جو تاوان لیا گیا رہائی کے لیے وہ کافی بڑا تھا، بڑی اماؤنٹ تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لکھنے پڑھنے کی کس قدر ویلیو تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربوں نے لکھنا کہاں سے سیکھا، آیا کہاں سے؟ یعنی ظاہر ہے کہ عربوں نے اسے انیشیٹ نہیں کیا بلکہ باہر سے آیا ہے. تو بیسیکلی یہ خط لکھنے کا سب سے پہلے علم حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا. یعنی لکھنے میں قلم نے خود بھی لکھا، فرشتوں نے لکھا، اور پھر انسانوں میں سے سب سے پہلے باضابطہ طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس پیغمبر کو لکھنا سکھایا وہ ادریس علیہ السلام تھے. اس کے بعد عربوں کے اندر خاص طور پر ابن ندیم ایک مورخ ہیں، ہسٹورین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں جن کے نام نفیس، نصر، تیمہ اور دوحہ تھے، انہوں نے عربی خط کو رواج دیا اور عربوں کے اندر خصوصاً مکہ میں لکھنے کے کام کا آغاز کیا. اور انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ ہیرا سے. ہیرا جسے نا ہا سے، اسی لیے یہ خط ہیری کہلایا. اور سب سے پہلے جس قبیلے نے ان کو سکھایا تھا وہ ہمیر تھا. ہمیر، تو اس مناسبت سے اس کو خط ہمیری بھی کہا جاتا ہے. ہے میم جیسے ہمیرا لکھتے ہیں نا، اسی سے ہمیری. لیکن اس کو جو مزید ایک خاص شیپ دی تھی وہ کس نے دی تھی؟ ہمیر قبیلہ سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آیا، ان کے 4 بیٹوں نے لکھنا شروع کیا اور اس کو ایک شیپ دی، اس کی ترویج کی، اور اس طرح یہ خط ابراہیم علیہ السلام کے قبیلے نبت کی طرف منسوب ہو کر اس کو نبتی بھی کہا جاتا ہے، نون بے طا، یہ نبت. اور اس وقت یہ خط ہمیری کہلاتا تھا. اچھا، ہمیر قبیلہ کہاں سے تعلق رکھتا تھا؟ آپ قرآن کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں. کس کی اولاد میں سے تھے؟ سبا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کہاں رہتی تھی قوم سبا؟ یمن میں تھے. یمن میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کا بند ٹوٹ گیا تھا کیونکہ انہوں نے ناشکری کی تھی. جب بند ٹوٹا تھا، حالانکہ یہ بہت لیوشلی رہتے تھے اور ان کے راستے بڑے خوبصورت تھے، سڑکوں کے دونوں طرف باغات ہوتے تھے اور بہت آسان زندگی تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جلانے کے لیے یہ جو خوشبودار لکڑی ہوتی ہے، دالچینی، یہ تک جلاتے تھے. یعنی ان کی زندگی کی راحتوں کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کی قوم تھی. لیکن جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اوپر بند توڑ سیلاب بھیجا. اس سیلاب کی وجہ سے پوری قوم تتر بتر ہو گئی. جب کسی قوم کے تفرقے یا تتر بتر ہونے یا اس کی بکھرنے کا عرب محاورتاً اسے کہتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ وہ فلاں قبیلہ اس طرح بکھرا جیسے قوم سبا بکھری. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. یہ لوگ جب بکھرے تو ان میں سے کچھ کہیں چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے. انہی میں سے ایک شخص تھا ہمیر بن سبا جو لکھنا جانتا تھا. ان سے سیکھا تھا اسماعیل علیہ السلام کے بچوں نے. ٹھیک ہے، اور یہ شاید مائگریٹ کر کے حجاز کی طرف آ گیا اور یہاں سے خط ہمیری بنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے مختلف بادشاہوں کو، یہ بھی اسی خط ہمیری میں لکھے ہوئے تھے. کوئی خط آپ نے دیکھا ہے
اس کی شکل. خط ہمیری کون سا تھا جو سب سے پہلے جو ایوالو ہوا, جو حضرت ابراہیم کے بچوں نے کیا اور پھر وہی چلتا چلا آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تقریباً تھوڑی بہت ترقی کے ساتھ وہی خط موجود تھا. اسی میں آپ نے خطوط لکھوائے تھے, آپ خود تو نہیں لکھنا جانتے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن مجید سب سے پہلے اسی خط میں یا اسی اسکرپٹ میں لکھا گیا تھا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو قرآن پاک جمع ہوا اور لکھا گیا وہ بھی اسی خط میں تھا. حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت عثمان کے زمانے میں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ اپنا دارالخلافہ منتقل کر لیا تھا کس طرف, کوفہ کی طرف, تو کوفہ میں جا کے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود کاتب تھے, خطاط تھے, بہت عمدہ لکھنا جانتے تھے, تو انہوں نے اس کی سرپرستی بھی کی تھی. ایک طرح سے سرکاری سرپرستی بھی لکھنے پڑھنے کے عمل کو ہو گئی. اور ہیرا کا نام بدل کر کوفہ رکھ دیا گیا, اس لیے پھر اس کو خط کوفی کہا جانے لگا. ٹھیک ہے. دیکھیے ہمیر بن سبا جو تھا, جو یمن سے آیا تھا, اس سے سیکھا تھا کس نے, اسماعیل علیہ السلام کے بچوں نے. 4 بچے تھے ان کے, نفیس, نصر, تیمہ اور دوحہ. یہ خط کون سا خط کہلایا, خط ہمیری کہلایا. یہ اسی خط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا چاہیے. یعنی گویا آپ کے زمانے میں جو قرآن مجید لکھا جا رہا تھا یا جو خطوط لکھے جا رہے تھے وہ سارے اسی میں لکھے جا رہے تھے. پھر اس کے بعد آگے جا کے کیا ہوا, عہد صدیقی, فاروقی اور عثمانی میں اسی خط میں لکھا گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ منتقل ہوئے تو انہوں نے اس خط کی باقاعدہ ترویج اور ترقی کا انتظام کیا. ان کی نسبت سے اس کا نام کیا بن گیا, خط کوفی. پہلے اس خط کے اندر جو الفابیٹس تھے وہ 22 تھے, 22 ابتدا میں, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بڑھ کر 28 ہو گئے, 28 جو آج تک چلے آ رہے ہیں. اور یہ خط کوفی جو تھا یہ تحریر اور آرائش دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. یعنی صرف یہ رائٹنگ کے پرپزز کے لیے نہیں بلکہ ڈیکوریشن اور بیوٹیفیکیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. لیکن اس وقت تک اس کے اندر نقطے اور اعراب نہیں تھے. یہ نقطے کون سے ہوتے ہیں, ڈاٹس, اور اعراب زبر زیر پیش, یہ دونوں نہیں تھے اس کے اندر. اب کیا ہوا, جب اسلام پھیلا, عربوں کی حدود سے باہر نکلا, تو لوگوں کو قرآن پڑھنے میں مشکل ہوئی. وہ جیم ہا خا میں فرق نہیں محسوس کرتے تھے. اب کیا کریں, تو اس دور میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ابو الاسود الدؤلی جو تھا, جو صرف اور نحو کا ماہر تھا, اس نے سرخ نقطے لگائے اور آوازوں کی کمی کو پورا کیا. ابو الاسود الدؤلی. پھر اس کے بعد خلافت آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حسن کے بعد کس کے پاس چلی گئی تھی, امیر معاویہ کے پاس. پھر کہاں چلی گئی, اموی دور آ گیا. تو اموی دور میں جو گورنر تھا حجاج بن یوسف, اس کی ہدایت پر ابو الاسود کے 2 شاگردوں نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یعمر, انہوں نے اس میں مزید اضافے کیے. کہیں 1, کہیں 2 اور کہیں 3 نقطے لگائے, اور اب لال نہیں کالے ہی لگانے شروع کیے. ٹھیک ہے. یہ 1, 2, 3 نقطے کب لگنے شروع ہوئے تھے, حجاج بن یوسف کے دور میں. اس کے کہنے پر کام کس نے کیا تھا, ابو الاسود الدؤلی کے 2 شاگردوں نے. کیا نام تھا ان کا, نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یعمر. اور یہ جو موجودہ تشکیل ہے, زبر زیر پیش, جزم, شد, مد, یہ اس کے بعد انٹروڈیوس ہوئی. پہلے صرف نقطے تھے اموی دور میں. عباسی دور میں خلیل ابن احمد الفراہیدی, تو خلیل بن احمد الفراہیدی نے نقطے کو اعراب, فتحہ, ضمہ, کسرہ, سکون, شد, مد, 6 چیزیں, اس نے یہ 6 چیزیں رائج کی. کیا, کس نے کی تھی, خلیل بن احمد الفراہیدی نے نقطے کو, یعنی شروع کام نقطے سے ہوا تھا, اس نے اس کو اعراب میں بدلا. فتحہ, کسرہ, ضمہ, یا فتحہ, ضمہ, کسرہ دونوں طرح کہا جا سکتا ہے, سکون, شد, مد. اس طرح یہ 6 چیزیں ہو گئی. اور 300 سال تک قرآن مجید صرف کوفی خط میں لکھا جاتا رہا. 300 سال تک قرآن مجید صرف کوفی خط میں لکھا جاتا رہا. کوفی خط کی 2 بڑی قسمیں ہیں, ایک مشرقی اور ایک مغربی.
کوفی مغربی کون سا ہوتا ہے؟ جو مغربی اسلامی ممالک تھے جو ویسٹ کی طرف تھے، جیسے ٹیونس، الجزائر، موراکو، ان علاقوں میں کیا ہوا؟ مغربی خط لکھا جاتا تھا، اور مشرقی جو ایسٹرن کوفے کے علاقے تھے ان میں یہ رائج ہوا. تو اسی طرح کوفی کی پھر 3 قسمیں تھیں. ایک کوفی سادہ تھا، سیدھا سیدھا لکھنے والا، دوسرا آرائشی تھا یعنی خوبصورتی کے لیے، اور تیسرا جو تھا وہ بنائی تھا جس میں سکوئرز کی شکل میں لکھا جاتا تھا. آپ کو انشاءاللہ مختلف دکھائیں گے بھی صحیح یہاں بھی پریزنٹیشن میں. بنائی نہیں لکھتے جیسے آپ، بنائی کرائی، سکوئر والا، لیکن اس میں قواعد کی طرف توجہ کم تھی. خط لکھنے والے یعنی لکھنے والے کیا کہلاتے تھے؟ وراق. ورقہ نہیں ہوتا جیسے، تو لکھنے والے کیا کہلاتے؟ وراق، یعنی جو ورقوں کے اوپر لکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ مزید خط وجود میں آئے جیسے محقق، ثلث، نسخ، رقاع، توقیع. اور خط نسخ جس میں آپ یا آج کل قرآن مجید دیکھتے ہیں یا آپ عام طور پہ لکھتے ہیں سادہ نسخ، اس کو ایجاد کیا تھا ابن مقلہ نے. ابن مقلہ اس نے اس کا نام خط بدیع رکھا تھا. بدیع کس کو کہتے؟ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے، یعنی ایک طرح سے اس کو ایک نئی شکل دی. اور یہ جتنے بھی اسکرپٹس ہیں ان میں سے ایک طرح سے کامل ہے، عربی کو ریپرزینٹ کرتا ہے ابن مقلہ کا خط نسخ. ٹھیک ہے، یعنی اگرچہ خط کوفی بھی ہے، نسخ کے علاوہ نستعلیق جو اس میں ہم اردو لکھتے ہیں، پھر رقاع بھی ہے اور بھی ہیں، لیکن عمومی طور پر جو آپ کو سکھایا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ خط نسخ. اس نے تحریر کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا. 272 ہجری میں پیدا ہوا. اس نے قلم کا جو قط تھا اس کو بنیادی اکائی قرار دیا. قط کیا ہوتا ہے قلم کا؟ جیسے جب کاٹتے ہیں نا تو وہ جو ایک آگے کا ایک حصہ ہوتا ہے نا قلم کی آگے کی چوڑائی، وہ ایک قط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابن مقلہ ہندسہ کا یعنی حساب کا بہت ماہر تھا. ٹھیک ہے، میتھمیٹکس اس کو بہت زبردست آتی. اسی میتھمیٹکس کو اس نے استعمال کر کے وہ قط کے حساب سے تحریر کو ایجاد کیا ایک طرح سے، یعنی کہ لکھنے میں ایک بیلنس قائم کیا. بنیادی اکائی جیسے الف قرار دیا، کھڑا الف، اور بے کیا ہے؟ پڑا الف. پڑا کیا ہوتا ہے؟ لیٹا ہوا. ٹھیک ہے، یعنی تحریر میں اصل چیز کیا ہے؟ الف. الف لکھنا آ گیا تو سمجھے سب کچھ لکھنا آ گیا. اب الف جب لکھا تو اسی کو لٹا دیا اور تھوڑا سا ادھر نکال دیا، تھوڑا سا ادھر، تھوڑا کر کے دکھا دیتی ہوں. جیسے یہ الف ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ بے لکھنا ہو تو کیا کریں؟ خط بے کو مٹا دیا، اسی کو پھر موڑ دیا. یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں تار ہو نا، تار، تو آپ تار کو پہلے سیدھا کر لیں تو الف بن گیا، اس کو یوں لمبا کر کے ہلکا سے کنارے موڑ دیں تو وہ ہو گیا. جیم کے لیے اس کو سرکل میں لے آئے، ٹھیک ہے نا، دال میں یوں لے آئے، اس کو ادھر موڑ دیں. تو کیا سیکھ لیجئے؟ الف لکھنا سیکھ لیجئے. تو اس نے بنیادی طور پر قلم کے قط کو بنیادی اکائی قرار دیا. مثلا اگر الف کے اندر 5 قط ہیں تو پھر اسی کو آپ اتنا ہی جتنا لمبا الف کریں گے نا اتنی لمبی اس طرف کو بے کریں گے، اور اسی کو سامنے رکھ کر دال، اور اسی کے ساتھ جیم. یہ نہیں کہ الف وہ لمبوترا اور بے اتنی سی اور جیم اتنا بڑا، یہ کیا اب لگے گا پھر اگر ایسی کوئی لکھائی لکھے گا تو اس میں تو کوئی خوبصورتی نہیں ہوگی. اس نے ایک طرح سے بیلنس قائم کیا، اعتدال قائم کیا، پوری حساب کتاب قائم کیے، کتنا لمبا کریں گے، کتنا چھوٹا کریں گے، اور اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو اس سے کمی بیشی سے ایک طرح سے اس کے اندر خوبصورتی پیدا کی. وہ خط آرائشی جب کسی چیز کو آرائش دینی ہوتی ہے کدھر مرضی کھینچ لیں، لمبا کر لیں، چھوٹا کر لیں، لیکن ایک سٹینڈرڈ خط جو ہوتا ہے، ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ زبان کا ایک ریپرزینٹیٹو، وہ خط نسخ بنا، اور اس نے الف کا قد متعین کیا، پھر اس کا قطر بنا کے دائرہ لگایا، اور اس نے اس سے تقریباً 6 خط ایجاد کیے تھے، جن میں سب سے زیادہ اہم خط نسخ تھا. فارسی کا ایک شعر ہے، ابن مقلہ وضع کرد ای شش خط از خط عرب. ٹھیک ہے، ابن مقلہ وضع کرد یعنی اس نے وضع کیا، بنائے، ای یہ 6 خط یعنی اسکرپٹ، از خط عرب عربی خط میں سے. عربی خط کون تھا؟ کوئی خوفی ہیری والا جو تھا. کیا نام تھے ان کے؟ ثلث و ریحان و محقق، نسخ و توقیع و رقاع. یہ 6 تھے، ثلث، ریحان، محقق، نسخ اور
توقی اور رقا، یہ 6 خط. لیکن ان میں باقی کو چھوڑ دیجئے. ہم کس پہ جائیں گے؟ نسخ. بس جو آپ کو سکھایا جائے گا یا آپ نے سیکھا وہ کیا ہے؟ نسخ. دیٹس اٹ. کیونکہ اگر نسخ آتا ہو تو باقی اونچا نیچا چھوٹا موٹا وہ ڈیزائن وغیرہ باقی سب کچھ آ جاتا ہے. تو نسخ ایک طرح سے بنیاد ہے عربی خط کی. ایک اور کام جو ابن مقلہ نے کیا تھا وہ عربی حروف تہجی کو موجودہ ترتیب دی تھی. ترتیب اس نے درست کی تھی. اس کو خطاطی کا پیغمبر بھی کہا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں وہ پروفٹ تھا یا اس نے کوئی پروفٹ ہونے کا دعویٰ کیا اور آپ باہر جا کے کہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹے کو پروفٹ بنا دیا. یہ نہیں. کیا کہتے ہیں، یعنی کسی کو کسی فن کا ماہر کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے تو عموماً کیا کہتے ہیں کہ فلاں اس چیز کا پیغمبر ہے، اس کو وحی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو خاص گاڈ گفٹڈ ہے. یعنی ایک محاورے کے طور پہ اس کو کہا جاتا ہے، نہ کہ حقیقت میں پیغمبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں پر خطاطی الہام ہوئی جیسے شہد کی مکھی پر شہد بنانا، چھتا بنانا الہام کیا اللہ نے. آتا نا قرآن پاک وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور آگے آخر آیت چلتی کہ اللہ نے مکھی کے اوپر الہام کیا تھا کہ چھتا کیسے بنانا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں پر الہام کیا تھا کہ لکھنا کیسے ہے، اور اس کو عقل دی، سمجھ دی، اور اس نے اس خط کو اسٹیبلائز کیا، یوں کہیے، اور حروف تہجی کی ترتیب آسان کر دی. کیا کیا اس نے؟ ملتے جلتے حروف اکٹھے کیے. پہلے ایسے نہیں ہوتے تھے. پہلے عربی کے جو الفابیٹس تھے، الف با تا ثا، ان کو لکھا جاتا تھا ابجد، حوز، حتی. یہ سنا ہوا؟ یعنی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کئی خطاطی کی کتابیں آپ لیں گے نا، ان کے شروع میں، اور ابھی بھی کہتے ہیں نا حروف ابجد. اس نے تو فلاں علم کی ابجد بھی نہیں جانی. ابجد ہوتا بیسک. اگر آپ دیکھیں الف، با، جیم اور دال جو ہے، یہ 4 بیسک حروف ہیں. ان سے آگے باقی زیادہ حروف بنتے ہیں انہی سے ملتے جلتے. تو وہ یعنی کہ جو حروف تھے وہ کہتے تھے ابجد، حوز، حتی، کلمن، سعفص، قرشت، یعنی اس طرح ان کی ترتیب تھی. اب یہ یاد کرنی بڑی مشکل تھی. تو اس نے کیا کیا، یہ جو موجودہ آپ پڑھتے ہیں نا الف با تا ثا، اتنی آرام سے یاد کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی یاد کر لیتے ہیں. یہ دراصل کس کا احسان ہے ہم پر؟ ابن مقلہ کا. تو اس لیے یہ نام نہ بھولیے جب بھی لکھنا شروع کریں، ابن مقلہ. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ابن مقلہ نے کچھ سیاست میں بھی حصہ لیا، جس کی وجہ سے خلفاء کبھی اس سے راضی اور کبھی ناراض ہوئے. کبھی وزیر بنا دیا جاتا، کبھی اس کو وزارت سے اتار دیا جاتا. 2-3 دفعہ اس کے ساتھ یہی ہوا. بالآخر اس کی زبان کٹوا دی گئی، اور وہ ہاتھ جس سے لکھتا تھا وہ ہاتھ بھی کٹوا دیا گیا. مقتدر باللہ کے زمانے میں، جو عباسی خلیفہ تھے، مقتدر باللہ کے زمانے میں اس وزیر بنا، پھر اتارا گیا، پھر بنا. پھر راضی باللہ بھی، اس نے بھی اس کو وزیر بنایا، اور پھر اس کے بعد جیل میں ڈالا. جیل میں ڈال کے زبان کاٹی، پھر ہاتھ بھی کاٹ دیا. کہتے ہیں کہ جس ہاتھ نے 3 بار خلفاء کی خدمت کی، یعنی ان کے دور میں لکھا، 2 بار قرآن مجید لکھا، یعنی پورا اپنے ہاتھ سے، وہ چوروں کے ہاتھ کی طرح کاٹ دیا گیا. تو اس لیے بہت سے ادوار میں علماء جنہوں نے علم کی خدمت کی ہے وہ عموماً پالیٹکس اور سیاست اور خلفاء کی رضامندی اور ان سے ہٹ کر، الگ ہو کر گوشے میں محض علم کی خدمت کرتے رہے، تاکہ یہ ورثہ اگلی نسلوں کو منتقل ہوتا جائے. تو بہرحال ہاتھ کٹنے کے باوجود بھی وہ لکھنے سے نہیں باز آتا تھا. وہ قلم کو بازو کے ساتھ باندھتا، رسی کے ساتھ باندھ لیتا کٹے ہاتھ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ بھی لکھتا تھا، کہ وہ اس کا پیشن تھا نا. ہمارا تو ہاتھ پہ کوئی چوٹ لگ جاتا، ہم کہتے ٹیچر آج میں نے لیسن نہیں کیا کیونکہ وہ میرے ہاتھ کٹ گیا تھا، کچھ ہو گیا تھا. لیکن جس کا پیشن ہوتا ہے پھر وہ لکھتا ہے. تو لکھنے میں ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ جو آپ لکھیں گے، اس کے ایک ایک حرف کے لکھنے پر اجر ہے، اور اس کے ذریعے ہی علم مکمل ہوگا. اگر لکھنا نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں آیا. پھر خاص طور پر آپ اگر کسی کو کوئی دعا لکھ کے دینا چاہتے ہیں، کسی کو کوئی آیت لکھ کے بتانا چاہتے ہیں، کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، تو صحیح اور درست لکھنا آنا چاہیے. اگر غلط لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن میں تحریف. یہود نے کیا کیا تھا؟ تحریف کی تھی. وہ لفظوں کو الٹ پلٹ کر دیتے، کوئی چیز کہیں سے کہیں لکھ دیتے تھے. اس لیے صحیح لکھنا آنا جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر کریں. صرف
نمبر لینے کے لیے یا کاپی پوری کرنے کے لیے یا پھر صرف ایک کھانا پوری کے لیے نہیں، بلکہ اجر کمانے کے لیے. اور الحمدللہ جب سے الہدیٰ شروع ہوا ہے کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ ٹوٹا پھوٹا ہم سکھاتے رہے ہیں، اور اسی سے سیکھ کر کچھ لوگوں نے مزید اور خطاطوں سے بھی سیکھا اور باقاعدہ فن سیکھا. خصوصاً کراچی میں الحمدللہ کچھ لوگوں نے بہت عمدہ طریقے سے لکھنا سیکھا، باقاعدہ ماہر فن لوگوں سے. ہم جو یہاں پر سکھاتے ہیں وہ صرف بنیادی خط نسخ کا صحیح طریقے سے لکھنا سکھاتے ہیں. اگر اتنا بھی آپ کو آ جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا فرض پورا ہو گیا. اور اس کے بعد اگر آپ مزید مہارت پیدا کرنا چاہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہاں بھی جیسے علم التجوید کی کلاسیں شروع ہوئی ہیں، کبھی اللہ ہم کو کوئی اچھا خطاط دے. بلکہ ایک پنڈی میں کوئی خطاط ملے تھے کسی کو، تو انہوں نے کہا کہ اگر الہدیٰ کو کبھی کوئی خدمت چاہیے تو بتائیں. وہ شاید ریڈیو پہ پروگرام سنتے رہتے ہیں. تو ہم ایک کورس جو ہے جب آپ لوگوں میں سے کچھ فارغ ہو جائیں تو علم الخط یا حسن الخط کے نام سے شروع کر سکتے ہیں. اصل چیز استاد ہوتا ہے، جتنے استاد ملتے جائیں گے اتنے کورس شروع ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں بھی کچھ لوگ آپ میں سے سیکھ لیں، خوب مہارت پیدا کر لیں، پھر آگے نسلوں کو سکھاتے رہیں. اور لکھنا جو ہے وہ صرف لکھنا نہیں ہوتا، شخصیت کی تعمیر میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. پرسنالٹی شیپ کرتا ہے، آپ کی بہت سی فرسٹریشن دور کرتا ہے، آپ کی جو موٹر سکلز ہیں ان کو ڈیولپ کرتا ہے، اور اس سے پورے مزاج میں ایک تبدیلی آتی ہے. آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی ہو یا کچھ تو آپ لکھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ کے راستے وہ ذہن کی جو آپ کا ہے نا مائنڈ، اس میں ایک زبردست کوآرڈینیشن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کو یہ لکھنا سکھایا، علامہ اس نے سکھایا ہے. یہ آیا تو وہاں سے ہے اور پھر انسانوں کی طرف منتقل ہو گیا، اور اس میں نئی نئی شیپس بنتی گئی. جیسے مختلف چیزوں کے اندر ترقی ہوتی گئی، اس میں بھی ہوتی گئی. لیکن اس کو عبادت سمجھ کے سیکھیے اور لکھیے، اجر کا ذریعہ سمجھ کر، علم کی حفاظت کا ذریعہ سمجھ کر، اور اگلی نسلوں تک علمی ورثے کو منتقل کرنے کا ذریعہ سمجھ کر لکھیے. ٹھیک ہے، پورے شوق اور ذوق کے ساتھ، بغیر کچھ بھی مس کیے ہوئے. اب آپ کو کچھ پریزنٹیشنز دکھاتے ہیں جن میں مختلف خطاطی کو جو نمونے ہیں جن کا میں زبانی ذکر کرتی رہی ہوں، یہ رقاء ہے، یہ توقیع ہے، یہ نسخ ہے، یہ کیا ہے، وہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے، کیونکہ دیکھ کر آپ کو ایک اچھا اندازہ ہو جائے گا. کیونکہ خط دیوانی اور خط طغرا اور خط شکستہ اور کئی قسم کے خط ہیں، یعنی اس میں پھر ورائٹی بہت ہے. اس میں تو بہت لمبی بحث اور تفصیلات ہیں. اس وقت میں نے جو آپ کے سامنے بات رکھی ہے وہ صرف اہم اور ضروری رکھی ہے کہ جس سے آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں. جی، عربک رائٹنگ. یہ جو کتاب ہے نا آپ کے پاس، کون سی کتاب؟ یہ جو بلو کتاب ہے جس میں قرآن مجید القراء والکتابہ جو ہے، اس کو بھی اکٹھا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ بوتھ شوڈ گو ہینڈ ان ہینڈ. پریکٹس تو آپ مزید بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ فرسٹ کریشن آف اللہ واز دا پین. رائٹنگ از اے کی ایلیمنٹ آف effective communication, organizing one's thoughts, expressing views, inspiring and motivating, preserving special moments, or opening people's minds. While on Arabic writing, Arabic is the language in which the Holy Quran was revealed. It is an integral part of acquiring knowledge. It is an outlet to express the ayat of the Quran in its original form. It is a means to spread the word of Allah in a correct manner. Correct manner is important. It is the key to understanding and comprehending the Quran. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. It's the key to comprehending and understanding the Quran. ہم اس لیے لکھنا سیکھ رہے ہیں. Reading and writing at the same time. Why at the same time? اور history of Arabic writing پھر یہ ہے، یہ کون سا خط ہوگا جس میں نہ نقطے ہیں، نہ اعراب ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے؟ ہاں، وہی ہیری جس میں قرآن پہلے لکھا گیا، کاتب جس میں لکھتے تھے. نیکسٹ، یہ اسی کے ہیں، نقطے وغیرہ جب بعد میں آئے تو پھر نیکسٹ. یہ آپ دیکھیے مختلف خطوں کی وہ ارلی کوفک، وہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر زبر زیر کچھ نہیں، وہ سب سے پہلا جو ہے. پھر ایسٹرن کوفک، میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ مشرقی کوفی، اور پھر یہ آگے ہے فولیٹ کوفک، پھر نوٹڈ کوفک، یہ آرائشی خط ہے نا. پھر اسکوئر کوفک، یہ جو میں کہہ رہی تھی نا بنائی، یہ ہے بنائی. پھر نسخ، اب نسخ کو ذہن میں بٹھا لیں. پھر ثلث، یہ ثلث ہوتا ہے. پھر محقق، پھر نستعلیق، پھر رقاء. میں چاہوں گی کہ یہ خطوں کی سیمپلز اور ان کے نیم جو ہیں یہ کچھ عرصے تک بورڈ پہ لگے رہیں تاکہ ایٹ لیسٹ علم کے حساب سے آپ کو اتنا تو پتا ہو کہ یہ کون سا خط ہے. ٹھیک ہے، نام تو آتے ہو نا. چلیے، ہاؤ ٹو لرن دا عربک الفابیٹ. بیسک عربک الفابیٹ
Study set of letters at a time. یعنی سیٹ آف لیٹرز کون سا؟ جیسے با تا کا ایک جیسا، یہ دس از سیٹ آف لیٹرز. پھر جیم ہا خا، یہ سیٹ آف لیٹرز ہیں. تو ایک وقت میں ایک سیٹ کے اوپر آپ فوکس کریں، دو سیٹس کو مکس نہیں کریں. نو دا واول سائنس، اعراب، واولز اعراب کو کہتے ہیں. ریڈ اینڈ رائٹ دا عربک الفابیٹ. جب لکھیں تو ساتھ بولیں ضرور، اوکے؟ لکھنے کے ساتھ زیر لب بولتے جائیے، کیونکہ لکھنے کے ساتھ جب بولا جاتا ہے تو وہ زیادہ مہارت ہوتی ہے. نیکسٹ، یہ مختلف سٹائلز آف کیلیگرافی ہیں. مغربی اسکرپٹ ہے، مصاحف اسکرپٹ، محقق، یہ بھی محقق ہے. نسخ، نستعلیق، یہ جو اردو کا ہوتا ہے نا، ایرانی اور اس کا ملا جلا ہوتا ہے نسخ کا. ریحانی اسکرپٹ، ریحان میں نے آپ کو بتایا جو ابن مقلا نے کیا تھا. توقیع اینڈ پرشین نسخ، پرشین ٹرانسلیشن. ثلث، یہ سورۃ الانعام لکھی ہوئی ہے کوفی خط میں. آگے مغربی 9th سینچری کوفی، 11th and 12th سینچری کوفی. آپ دیکھیں کس طرح آگے وہ بڑھ رہا ہے. 12th سینچری اندلوسیا، یعنی اسپین میں جو لکھا گیا اندلوسین قرآن. اس میں آپ دیکھیے مزید خوبصورتی آگئی. کوفی اسکرپٹ، اس کو ذرا روک کے رکھیں، دیکھیں آپ پڑھنے کی کوشش کریں ذرا. یہ میں ضرور چاہوں گی کہ ایٹ لیسٹ آپ کی عربک ریڈنگ اتنی ضرور ہو کہ کسی بھی اسکرپٹ میں یہ لکھا تو آپ پڑھ لیں. میں نے جو پی ایچ ڈی کی تھی نا، تو اس وقت میں نے اپنی جو ریسرچ کی تھی اس کے ریفرنسز میں نے بعض اوقات صرف مینیوسکرپٹ سے کیے تھے، اور وہ انہی طرح کی زبانوں میں لکھے ہوتے تھے، یعنی پہلے زمانے میں جیسے عربی لکھی جاتی تھی. تو باقاعدہ میں نے اس کو پڑھنا سیکھا تھا تاکہ میں پڑھ سکوں کہ لکھا ہوا کیا ہے. کیونکہ اگر آپ پڑھ ہی نہیں سکتے عربی کے مختلف خط جو ہیں تو آپ کس طرح ان کو آپ سمجھیں گے کیا آگے؟ اب یہ پڑھنا آنا چاہیے نا. ٹھیک، یہ آپ مختلف جگہوں کس کس صدی میں کیا لکھا گیا. آپ کو پتا مختلف جگہوں پر ایگزیبیشنز ہیں. میں لنڈن میوزیم جو ہے اس میں بہت سے قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، پرانے پرانے. اس کے بارے میں اقبال نے بھی کہا تھا نا، جو دیکھیں کتابیں اپنے آبا کی تو ہوتا ہے دل سی پارا. تو انہوں نے بہت اچھی طرح محفوظ کر کے رکھا. اگر ہمارے ہاں ہوتا تو اب تک ختم ہو چکا ہوتا. ترکی میں بھی یہ خط حجازی ہے، عباسی دور میں اس طرح لکھا گیا. یہ جو میں نے کہا تھا نا ورٹیکل انداز میں، پھر جہاں جہاں مسلمان جاتے گئے انہوں نے تھوڑا تھوڑا اپنا رنگ دیا. یہ مصحف عثمانی ہے لیٹسٹ. اب آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس میں پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی نہیں پڑھنا چاہتے کئی لوگ. وہ کہتے ہیں مصحف عثمانی بہت مشکل ہے پڑھنے میں، تو اس کو پڑھنا سیکھنا چاہیے پراپر. قلم کی کچھ قسمیں، یہ تو خیر جو ٹیچر آپ کو لکھنا سکھائیں گے وہ آپ سے مزید بات کریں گے، اس وقت میں آپ سے نہیں کر رہی. لیکن یہ ہے کہ لکھنے کے لیے قلم، اور قلم سے ہمیشہ محبت کیجیے، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے اس کو پیدا کیا اور اس کی قسم بھی کھائی ہے قرآن مجید میں. قلم کا احترام آئے گا تو لکھنا بھی آئے گا. اس کی مختلف قسمیں ہیں، اور اس کو گھڑنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے. کس طرح اس کو آپ دیکھ رہے ہیں 0 سے 1 کس طرح شیپ بنتی ہے، پھر 2، پھر 3 سٹیجز ہیں مختلف. یہ جو نمبر 4 پہ نا، یہ قط بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کٹ لگا کے جو آگے کا حصہ ہوتا ہے یہ قط کہلاتا ہے. جی عموماً بانس کی بناتے ہیں جو اندر سے خالی ہوتا ہے، ہولو. یہ پریکٹس شیٹ ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نقطے. اسلامک آرٹ میں جو بہت اہم کردار ہے وہ خطاطی کا ہے، یعنی کہ خوبصورت لکھنے کا. آگے یہ کراچی میں سکھاتے ہیں، الہدا کے بہت سے اسٹوڈنٹس نے ان سے سیکھا ہے. یہ پورے نقطوں کے حساب کے ساتھ کتنا خوبصورت ہی آخری حصہ لکھا ہوا ہے. انسان کے اندر جو اللہ نے رکھی ہے نا حصے، لطیف حص رکھی ہے ایک، ہر چیز کے اندر خوبصورتی کی، اس کی بھی بہت حد تک. اب تو ہم وہ فلمز اور مختلف چیزیں دیکھ کے بس اسی سے اپنا دل بہلا لیتے ہیں. پہلے لوگ اس طرح کی چیزیں خود تیار کرتے تھے، اس میں مہارت پیدا کرتے، لکھتے تو پوری شخصیت اور اخلاق کے اوپر اثر انداز ہوتا تھا. کیونکہ سب میں پیشنس چاہیے، مسلسل پریکٹس چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ خطاط بن گئے اور پھر چھوڑ دیا تو ہاتھ بھول جاتا ہے لکھنا بھی. کچھ ہسٹوریکل مینوسکرپٹس ہیں، ان کی ڈیٹس نوٹ کرتے جائیے اور اسکرپٹ دیکھتے جائیے. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ترقی ہوتی جا رہی ہے جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں. چھوٹی سی ویڈیو ہے، ہلکی سی تھوڑی سی لگا کے دکھا دیتے ہیں پھر بس.
اب دیکھتے ہیں کس طرح کس کس رخ کو قلم مڑتا چلا جا رہا ہے. لکھتے وقت حساب کس چیز کا رکھتے ہیں؟ قط کا، کہ کتنا لمبا کرنا ہے، 3 قط رکھنا ہے، 4 رکھنا ہے. اسی سے خوبصورتی آتی. آپ کو یاد ہوگا میں نے ہاسٹل میں جس دن اسلامک تعارف پڑھایا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ بیوٹی از دا میٹر آف سائز اینڈ آرڈر. اگر سائز ٹھیک نہ ہو تو خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. چلیے ٹھیک ہے، میرے خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ کرے کہ ہماری اس مجلس سے، محفل سے واقعی کچھ فائدہ ہو اور ہم اس علم کے وارث بنے اور اسے آگے تک پہنچانے والوں میں شامل ہوں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.